الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. معزز حاضرین کرام، جملہ علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محیط باندھنے اور کسی آیت کو موضوع سخن بنانے کا وقت نہیں ہے. اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ جو آئے ہیں اور علماء کرام نے جو خدمات کیے ہیں، پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے لیے اس کا نعمت بدل عطا فرمائے. کیونکہ آپ لوگوں کو کام پر بھی جانا ہے اور جملہ صبح اٹھتے ہی اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف ہوتا ہے. اللہ عز و جل اس محفل کو قبول فرما کر ہمیں صحیح طریقے سے اسلامی زندگی عطا فرمائے. اللہ عز و جل قرآن پاک میں اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، یہ رسول ہے، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہارے نبی ہیں، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. اور آقا کریم کی زندگی پر ریسرچ کیے تو دنیا کا سب سے بڑا عظیم ہستی جو آقا کریم کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق. میرے آقا مولا کی زندگی کو سمجھا اور اس پر اپنی زندگی گزار دی تو سیدنا عمر بن خطاب عثمان ذوالنورین بنے، مولا کائنات بنے. اس آقا کریم کے دین کو اور ترقی ہو اور تمام باطل عقائد کے لوگوں سے محفوظ رہے. یزیدیت سے لڑے اور پورے خاندان کو شہید کروا کر بتا دیا کہ اسلام کے بقا کے لیے خاندان کو دینے کی ضرورت پڑی تو دینا، لیکن اسلام کے بقا کے خاطر تم اپنے آپ کو ہر وقت پیش کرتے. لیکن آج ہمارے حالات دیکھیے، نہ ہم داڑھی رکھنے کو تیار ہیں، نہ ہم نمازیں پڑھنے کو تیار ہیں، نہ ہمیں اسلامی زندگی اچھا لگتا ہے. معلوم ہے ہمارے 15 لاکھ سے زائد ہماری بچیاں مشرکوں کے ساتھ چلی گئی. کس کے ساتھ چلی گئی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادی کو مہنگا کر دیا. اللہ سے ڈرے ہی نہیں اور اللہ والوں کے ساتھ کبھی ہوئے ہی نہیں. نہ ہمیں تقریر سننا آتا ہے، نہ سنانا آتا ہے، نہ ہمیں اس پر عمل کرنا آتا ہے. کتنی بچیاں چلی گئی؟ 15 لاکھ مرتد ہو گئی. وجہ کہ ہم نے اسلامی طور طریقے کو چھوڑ دیا. شادی کے اندر ہلدی پہ زور دے دیا، گاڑی پہ زور دے دیا. بیک مانگنے پر یہ قوم کے لوگوں کو بھیک دیتے تھے آقا مولا کے. اپنی زندگی میں آقا کی زندگی بسا کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو جب ماننے والوں کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کا عالم. یہ پیش کرتے تھے اپنی زندگی کو. آج مشرکوں میں ہم جب پیش ہوتے ہیں ہماری داڑھی سے، ہمارے کپڑے سے انہیں گھن آتا ہے.
وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت متحرہ کو پامال مانا۔ ایک مرد قلندر آتا ہے 99 لاکھ مشرکوں کے قلوب و اذہان کو بدلتا اور ایک معبود حقیقی پروردگار عالم کی طرف میں رجوع کر دیتا ہے۔ آج کروڑوں لوگ ہیں، ایک کو بدلنے کو تیار نہیں، میاں خود بدلنے کو تیار نہیں، اور ہم نماز پڑھتے تو بیوی پڑھنے کو تیار نہیں، بیوی پڑھتے ہیں تو بچے کو پڑھنے کو تیار نہیں۔ کثرت سے ہمارے اس بہار میں علماء ہے، نیپال میں علماء ہے، لیکن مجال کیا ہے کہ اس کی ماں نے بھی کبھی پڑھی ہو؟ مجال کیا ہے کہ گھر سے تبلیغ کا کام شروع کیا ہو؟ ہم تو میاں سنے سنائے پر چلتے ہیں، اور ہم آج بادشاہ پر ریسرچ کرتے ہیں، یوٹیوب سے سنتے ہیں، کوئی بھی پابندی آتا اور ہمارے ذہن کو بدل کر چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی چائے والا آتا ہے بدل کر چلا جاتا ہے۔ ہر غرض ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے آج دھیان نہیں دی اور یہ چھوٹے چھوٹے نسلوں کو نہیں پڑھایا تو وہ دین دور نہیں کہ تم کچل کے جاؤ گے اور مسلسل۔ لہذا اپنے آپ کو بدلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقے کو سیکھنے کی کوشش کرو، جو تمام طریقوں میں افضل ترین طریقہ مواقع کا طریقہ ہے۔ تمام زندگیوں میں مستند زندگی میرے آقا مولا کی ہے، تمام چلنے والوں میں مستند زندگی صحابہ کرام کے ہے، ان کے بعد ہمارے غوث اعظم اللہ عز و جل اس نے کرے اس طرح ڈرے کہ جنگل میں گئے 40 سال تک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، یہاں تک کہ آپ نے ورد کیا اثر ایسا ہوا کہ جانوروں کو بھی عربی زبان اللہ اللہ کرنا ہے، جانوروں کے قلوب و اذہان کو بدلتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو حکم ہوتا ہے کہ خطاب کرو۔ جب آپ خطاب کرتے تھے تو ہزاروں ہزار جنازے نکلتے تھے۔ جب خوف الہی پہ باتیں کرتے تو لوگ چیخ مار مار کر انتقال کرتے۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ آپ نے خطاب کیا اور قیمتی جوتا شریف، آج دیکھیے وہی مجانے پاک کا چادر شریف ہمارے پاس آئے، بولو سبحان اللہ۔ آپ دیندار بننے کی کوشش کرنا، یہ تبرکات ہے، جو بندہ ان کی خدمت کرے تو خادم سے مخدوم بن جائے۔ کیا جنا کو اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ آقا کریم رؤوف رحیم کے نور نظر لفظ جگر قول سیدنا پیران پیر دستگیر روشن ضمیر، جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور اللہ بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور اللہ بیٹا تیرا۔ ہوتا کیا ہے؟ آپ میرے جبہ شریف پہنتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں، خطاب کر کے تمام مریدین معتقدین متوسلین کو اجازت دیتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں، کچھ مرید آگے جاتے ہیں، غوث پاک انہیں بھی اجازت دے دیتے ہیں، ایک بندہ پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے، آپ کسی طریقے سے غوث پاک تک پہنچتے ہیں۔ غوث پاک جیسے دروازے پہ کھلتا ہے، دروازہ بھی آپ کی اطاعت کرتے کھلتا ہے، غوث پاک اندر اور چور بھی۔ وہ بندہ جو آ رہا ہے وہ غوث پاک کا دیوانہ تھا، ایسے وہ چکے نہیں تھے، چور چکے نہیں تھے، وہ بھی دیوانہ تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ آقا جبہ کھولے میں اسے لوں اور مریدوں میں آ کے کہوں کہ یہ پیران پیر نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کی صحیح قیمت تم لگا کے لے لو اور ہمیں قیمت دے دو۔ وہ جانتا تھا کہ اتنے قیمتی جبہ کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی بھی عاشق لاکھوں میں خریدیں گے میری غریبی دور ہو جائے گی۔ ان کو بھی پتا ہے کہ جو یہاں سے بھیک ملے گا نہ تو پھر کسی دربار میں مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اندر جاتے ہیں، غوث پاک جبہ کھولا، طے کیا، سامنے رکھا، اس بندے نے لیا، سیدھے سے لگایا، دروازہ بند۔
کیا ہے؟ مشہور واقعہ ہے، دروازہ بند، خالی خلاصہ میں بتانے جا رہا ہوں، دروازہ بند، غوث پاک نوافل میں لگ گیا، ذکر و اذکار میں لگ گیا، دیکھ سب کچھ رہے لیکن بول نہیں رہے۔ ارے جب ان کے چاہنے والے بہت کچھ دیکھا کرتے ہیں تو پھر غوث کے دیکھنے کا عالم کیا آئے ہے، وہ کیا کس طرح دیکھتے ہوں گے۔ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے سینے سے لگاتے ہیں دروازہ بند، بڑی کوشش کرتے ہیں دروازہ کھلا نہیں، اتنے میں کوئی آنے والے آتے ہیں آواز دیتے ہیں، غوث پاک فرماتے کون؟ تو بولتے میں خضر علیہ السلام، میں خضر۔ کیسے آنا ہے؟ یعنی ولیوں سے، یعنی اللہ والوں سے غوث سے ملنے کے لیے حضرت خضر بھی تشریف لاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، میرے غوث کا کیا مقام ہے، سبحان اللہ۔ غوث کو یا کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث، خواجگی اسے مل جاتی ہے، خواجہ کا دم بھرتی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ بولے میں خضر، بولے کیسے آنا ہوا؟ بولے فلاں علاقے کا ابدال انتقال کر گیا، قطب انتقال کر گیا، اچھا صبح مقرر کر دیا جائے گا۔ فرماتے کہ جو صبح تک میں وہ علاقہ ہلاک ہو گیا تو فرماتے ہیں تب اگر اتنی ہی جلدی ہے تو پھر دروازہ کھلا، اب ان کے لیے لگا ہے، اب ان کے لیے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے دربار کے آپ مانگتے ہو جہاں عدل و دیا جاتا ہے، اور پھر جہاں سے بھیک جب ملتی ہے نا تو ہر کوئی یہی کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات تھی، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ میں کوئی ایسی بات نہیں۔ فرماتے کہ یہ بیٹھے ہیں، انہیں لے جاؤ۔ اب وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، خضر علیہ السلام سینے سے لگاتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں بھائی نہیں، میں تو کتب نہیں، میں ڈال نہیں، اور میں تو چوری کرنے آیا تھا، میں کسی طرح اندر ہوں، دروازہ بند آپ کے لیے کھلا ہے، میرے لیے لگا ہے، مجھے چھوڑیے جانے دیجیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ تم کیا کرنے آئے تھے یا نہیں آئے وہ تم جانو یا یہ جانے، اب تم ہو سبحان اللہ ہو۔ بولے نہیں میں تو ایسا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ماضی تھا، یہ حال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حال یہ ہے کہ ماضی میں تم چور بن کر آئے تھے، حال یہ ہے کہ غوث پاک کے جسم سے لگا ہوا ڈبہ تمہارے کو ولی کامل بنا دیا۔ ارے جو مظاہرات کا ذریعہ، جو مکاشفہ کا ذریعہ، جو ریاض کا ذریعہ سینکڑوں سال میں طے نہیں ہوگا، صحبت غوث پاک نے بنا دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صوفی نصیر الدین صاحب قبلہ صحبت میں بیٹھا ہے اور ان کے ولایت سینے سے لگائے بیٹھا ہے۔ ارے یہاں تو جو جس مقصد سے آتا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں اللہ جل سے پوری کر دیتا ہے، تو اپنے سینے میں خلقہ ولایت لیے بیٹھا ہے۔ پھر تو کیا اپنا علاقے کا وہ قطب مقرر ہوا، کیا ہوا؟ قطب مقرر ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل بندے سے کہتا ہے کہ تو ڈر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب اگر ڈر کو سینے میں قائم رکھنا ہے تو اچھے لوگوں کی صحبت میں، صالحین لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کر
مطلب ان کی اچھائی کا اثر یہ پڑے گا کہ تم گندے بھی ہو تو اچھے ہو۔ غوث پاک کی چند منٹ کی صحبت میں بڑے مقام پر فائز کرتی ہے۔ اگر واقعی ہم لوگ کرنے لگے گفتار میں، کردار میں، افعال میں، اعمال میں، اگر ہم صحیح معنی میں اگر شریعت پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت چلے تو وہ دور نہیں کہ مومن کل بھی عزت والا تھا، اب بھی عزت والا ہے اور قیامت تک عزت والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلامی زندگی عطا فرمائے۔ پیر بہت آئیں گے، مرید بھی بہت بنیں گے، لیکن مراد تک پہنچنے والے بہت کم بنتے ہیں۔ لہذا آپ مراد تک پہنچو گے جب پکے اور سچے عاشق رسول آقا مولا کے چاہنے والے ہوں گے۔ چرسی سے، جواری سے، سجوری سے، جھوٹ بولنے والوں سے، بدکاری کرنے والوں سے، بدفعلی کرنے والوں سے ہمیشہ بچتے رہنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہونے والے اور جو ہونے والا ہے سب سے باخبر ہے۔ ہم اسے تصور بھی نہیں لا سکتے، اسے بھی میرا رب جانتا ہے، جو ہونے والے ہیں اللہ رب العالمین سے کوئی شے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ دو فرشتے ہیں، ایک نیکیوں کو لکھ رہے ہیں اور دوسرا گناہوں کو لکھ رہے ہیں۔ ہمارا کیا ہوا ہمارے ہاتھ میں جمع کیا جائے گا۔ ارے بڑے بڑے بادشاہوں کے جب راج کھلیں گے تو اس کو کوئی اور بنا دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین میرے آقا کے صدقے میں اسے بنا دیں گے، میرے آقا بخشوائیں گے، بخشش ہوگی۔ لہٰذا میرے آقا مولا فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں ایسے کام کر کے نہ آنا جو مجھے شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ میں اپنے بھائی یعنی اور پیغمبروں کے بیچ میں رہوں گا۔ کہاں رہیں گے؟ یہ اس دن بروز قیامت میں پیغمبروں کے گروپ میں رہوں گا۔ تم ایسے کام کر کے نہیں آنا جس سے ہمیں شرمندگی ہو۔ آپ تبرکات کی زیارت صلاۃ و سلام کے بعد ہوگا، لہٰذا آپ کھڑے ہو جائیے، پڑھے سب مل کے استغفر اللہ